اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد مل کے درود کی تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد دعا ہے خالق کائنات آپ کا چل کے آنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو دل میں نیک حاجات لیے بیٹھے ہیں حسنین شریفین کی پاک اماں کسی کو بھی اپنے در سے خالی نہ بھیجے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، یہ عطا کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ جہاں جہاں بھی ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی یہ مجالس کا سلسلہ علماء کرام ذاکرین عظام اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، خالق کائنات سب کو اپنی محافظت میں رکھے۔ جو کربلا کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، کربلا کا شہنشاہ اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی دعا امین کہیے گا، ہمارے حقیقی وارث رہبر معظم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، باجماعت درود کی تلاوت فرمائیے۔ درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، اس لیے باجماعت درود کی تلاوت فرمائیے۔ کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو صرف ہم نہیں کرتے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور مجلس میں بیٹھ کے جب بھی کوئی ذاکر یا خطیب دعا کرواتا ہے تو آمین کہا کریں، کیونکہ جو دعا یہاں قبول ہوتی ہے وہ حج اکبر پہ بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حج اکبر پہ جو دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہاں قبول ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تو نے یہ کیا بات کہہ دی کہ جو دعا حج اکبر پہ قبول ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں جناب شبیر کی صف اعضاء کی بہت عظمت ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ حج اکبر پہ قبول ہوتی ہے، وہاں نہیں ہوتی یہاں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل ایسی دوں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے، میری دلیل قائم رہے کہ وہاں دعا تو کرتا ہے، آمین بھی تو کہتا ہے، یہاں دعا تو کرتا ہے، آمین زہرا کہتی ہے۔ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کے خلاف بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کی ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہی دیتے رہے۔ وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ اگر تمہیں مجلس حسین میں بیٹھ کے علی کے فضائل سننا اچھا نہیں لگتا، اگر تمہیں اختیارات حسین سننا اچھا نہیں لگتا، تو جن جن بادشاہوں نے ذکر حسین روکنے کی کوشش کی، آج پوری دنیا کا چکر لگا کے مجھے بتاؤ وہ بنی امیہ کہاں گئے، وہ بنی عباس کہاں گئے، وہ جنہوں نے 70 سال حکومت کی وہ کہاں گئے، وہ جنہوں نے 120 سال حکومت کی وہ کہاں گئے؟ ان کی نسلیں مٹ گئی۔ ان کا ذکر آج بھی زندہ ہے، کیونکہ ذکر ان کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے۔ ان کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ ان کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ داد خطیب کو نہیں جاتی، یہ آل محمد کے فضائل کو جاتی ہے۔ آپ کے امام کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اگر بولنا نہیں آتا تو میسم تمار سے زبان ادھاری مانگو، کہ جس نے تختہ دار پہ پھانسی کے تختے پہ جا کے علی علی کرنا بند نہیں کیا۔ آپ تو مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ پر تو کسی کی پابندی نہیں، لیکن دشمن کا دربار ہو اور دشمن کے سپاہی ارد گرد ہوں، پھر وہاں پہ علی علی کرنا، کون جانتا نہیں میسم تمار سے؟ کون واقف نہیں؟ مولا علی نے فرمایا تھا میسم یہ کھجور کا درخت دیکھ رہا ہے، یہاں پہ تجھے سولی چڑھایا جائے گا۔ میسم تمار کیا کرتا؟ روزانہ اس درخت کو پانی دیتے کہ کب تو جوان ہوگی، کب مجھے علی کی محبت میں اس پہ سولی چڑھایا جائے گا۔ آخر وہ وقت آ گیا، آخر وہ وقت آ گیا کہ جو مولا علی نے فرمایا تھا
میثم تمار کو حاکم نے کہا علی علی کرنا چھوڑ دے۔ اب کیا کمال، شاعر نے لکھا کہ فرازے دار پہ، سنیے گا، فرازے دار پہ میثم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ کہا کہ تو علی علی کرنا چھوڑ دے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میثم نے کہا تو مجھے قتل نہیں کرے گا، پہلے تو میری زبان کاٹے گا۔ اس نے کہا پہلے میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، پہلے میں تیری گردن کاٹوں گا۔ اس نے کہا گردن نہیں، تو پہلے میری زبان کاٹے گا۔ اس نے کہا میثم کو کہا تجھے کس نے کہا میں تیری زبان کاٹوں گا؟ اس نے کہا علی نے مجھ سے کہا تھا پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی۔ اس نے کہا اگر علی نے کہا ہے تو میں علی کے فرمان کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہوں، میں پہلے تیری گردن کاٹوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ علی کا فرمان جھوٹا ثابت ہو گیا۔ میثم نے کہا جب علی نے کہا ہے، جب لسان اللہ نے کہا ہے تو پھر تیری کیا جرت؟ جب لسان اللہ نے کہا ہے کہ پہلی تیری زبان کاٹی جائے گی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے میثم کو تختہ دار پہ حکم دیا۔ میثم تمار الٹے کوفے کے چوک میں، میثم تمار کہتے ہیں او کوفے والوں، جوانی تم میں گزری، بچپن تم میں گزرا، بڑھاپا تم میں گزرا، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ کوفے والے اکٹھے ہوئے، ایسی کون سی بات ہے جو ہم نہیں جانتے؟ میثم تمار کہتے ہیں یہ جو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ جو تلوار لے کے آئے ہیں، یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے۔ میثم نے کوفے کے چوک میں باب گننے شروع کیے۔ حاکم نے کہا جلدی کرو، جلدی کرو، میثم کی زبان کاٹو، میثم کی زبان کاٹو، کہیں یہ میرے باپ کا پتہ نہ بتا دے۔ جیسے حاکم نے یہ کہا، جلاد کا خنجر میثم کی زبان پہ آنا تھا، میثم جلال میں آ کے کہتا ہے اوے شرم نہیں آتی، مولا کے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا تھا۔ مولا کے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا تھا کہ جب علی نے کہا ہے۔ یہ تھے وہ عاشق علی جنہوں نے یہ ذکر نہیں چھوڑا۔ تو میں کہتا رہتا ہوں جب علی کا ذکر ہو تو ڈرا نہ کرو، بہادری لینی ہے تو مختار سے لو۔ مختار سقفی کون واقف نہیں کہ جب ابن زیاد نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ جا کے لے کے آ علی کے شیعہ کو، آج وہ دربار میں آئے اس کی میں توہین کروں گا۔ 1300 بندہ بیٹھا ہے، کسی نے اٹھنا نہیں، سپاہی لینے گئے، 70 سیڑھیاں باہر آیا، زیر زمین سورج پہ نگاہ پڑی، یا علی مدد کہہ کے سلام کیا۔ ادھر سے وقت کے ابن زیاد نے دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ علی کا عشیہ آ رہا ہے، کسی نے اٹھنا نہیں، 1300 بندہ بیٹھا ہے، کسی نے سلام نہیں کرنا۔ جیسے مختار کا پہلا قدم دربار میں آیا، مختار کی زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی، آنکھیں جلال کی وجہ سے سرخ تھی۔ 1300 بندے کرسی سے اٹھ کے کہتے ہیں مختار ہمارا سلام، ہمارا سلام، ہمارا سلام۔ کسی کے سلام کا جواب دیے بغیر سیدھا ابن زیاد کے سامنے آیا کہ تو نے میری عبادت کیوں خراب کی؟ میں علی علی کی عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے کہا میں تجھے کہتا ہوں علی علی کرنا چھوڑ دے۔ مختار کہتا ہے کوئی تجھے کہے کھانا پینا چھوڑ دے، تو چھوڑ سکتا ہے؟ میرا کھانا علی، میرا پینا علی، میرا اوڑھنا علی، میرا بچھونا علی، میرا سونا علی، میری عبادت علی، میری تسبیح علی، میری نماز علی، میرا سجدہ علی، میرا رکوع علی، میری قنوت علی، میں علی علی کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا پھر میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے جلاد کو اشارہ کیا، جلاد نے تلوار کو نیام سے نکالا، 1300 بندے نے دربار چھوڑا، مختار نے تلوار لے کے ابن زیاد کے سامنے آیا، اور تو میرے لیے موت کا حکم دیتا ہے؟ میں ابھی بچہ تھا، کل کی خبریں دینے والے علی نے، نبوت کے وارث علی نے، شریعت کے وارث علی نے میرے سامنے آ کے کہا تھا مختار تو میری ولا میں 1,40,000 دشمن حسین مارے گا۔ ارے میں نے تیرے جیسا کتا ایک نہیں مارا، مجھے موت کیسے آ گئی؟ کیسے موت آ سکتی ہے؟ یہ تھے وہ عاشق علی کہ جنہوں نے علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک اور عاشق کا ذکر کرتے ہیں، کون واقف نہیں، صحابی رسول ابو ذر غفاری، جندب ابن جنادہ
کہ جس کے بارے میں رسول کی حدیث ہے زمین نے وزن نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا، ابو ذر سے سچا کوئی نہیں۔ کہ ابو ذر بھی علی علی کرتا تھا، مدینہ سے نکالے گیا اسی سزا سے۔ جب آئے شام میں لوگوں نے دیکھا ابو ذر کو اور کہا، ہنسنے لگے، انہوں نے کہا ابو ذر یہ مدینہ نہیں ہے، یہ شام ہے، یہاں پہ علی علی کرے گا یہاں سزا ملے گی۔ سزا بھی کوئی عام نہیں، یہ جو حاکم ہے یہ سزا کیا دیتا ہے علی علی کرنے کی؟ قمیض اتروا کے کوڑے مارتا ہے۔ گھبرایا نہیں ابو ذر، اس نے کہا تمہاری مہربانی۔ اب اگلا دن چڑھا، یہ باتیں کر رہے تھے کہ صحابی رسول ہو، عاشق علی ہو، وہ علی علی نہ کرے ہو نہیں سکتا۔ ارے اس کا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک علی علی نہ کرے۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، سامنے سے ابو ذر آ رہا تھا، قمیض اتار کر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرائے، انہوں نے کہا ابو ذر تو پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، قمیض پہننے کی چیز ہے، تو اتار کے پھر رہا ہے۔ ابو ذر کو جلال ہے، اس نے کہا کل تم لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ جو شام کا حاکم ہے وہ قمیض اتروا کے کوڑے مارتا ہے؟ اب جا بھی اس کے دربار کے سامنے رہا ہوں، پڑھنے بھی علی کے فضائل لگا ہوں، قمیض اس لیے اتاری ہے کہ اس کا کوڑے مارنے کو دل ہو۔ صحابی رسول کو عشق علی میں قمیض اتارتے دیر نہ لگ جائے۔ صحابی رسول، ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ بیٹھے ہیں دہلیز پہ، یہ جو دہلیز ہے یہ عام دہلیز نہیں، میرا عقیدہ ہے کہ عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز۔ اب کہاں کوئی کہے کہ کہاں اللہ کا عرش، کہاں ان کی دہلیز، کہاں اللہ کا عرش، کہاں ان کی دہلیز۔ مجھے بتاؤ عرش پہ کون بیٹھتا ہے؟ جبرائیل بیٹھتا ہے، میکائیل بیٹھتا ہے، اسرافیل بیٹھتا ہے، اسرائیل بیٹھتا ہے۔ ان کی دہلیز پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلیمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے ساری کتابیں اٹھا کے بتاؤ، کبھی سلیمان نے کہا مجھے جنت کی سیر کرا دے، کبھی فضہ نے کہا مجھے جنت سے روٹی منگوا دے۔ ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے یتیم بن کے، فقیر بن کے، اسیر بن کے، کیونکہ یہ واحد دروازہ ہے۔ یہاں پہ عہدہ نہیں بتایا جاتا کہ میرا کیا عہدہ ہے۔ یہاں ایک درزی بن کے آیا تھا، عہدہ اس کے پاس سید الملائکہ کا تھا۔ فضہ نے کہا کہ جبریل بن کے آ، سید الملائکہ ہے۔ اس نے کہا یہ واحد دروازہ ہے، یہاں عہدے نہیں سنائے جاتے، یہاں نوکری سنائی جاتی۔ یہ وہ دروازہ ہے۔ دہلیز سید آپ ہی، جیسے سلمان آئے، دہلیز سید آپ، یہ تو وہ ہیں جن کو ہم علی کی بات کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے تو سمجھ میں فضہ نہیں آتی، ابھی تو فضہ نہیں پڑھی گئی، ابھی تو سلیمان نہیں پڑھا گیا، ابھی تو ابو ذر نہیں پڑھا گیا، ابھی تو قمبر نہیں پڑھا گیا۔ سلیمان آئے دہلیز سیدہ پہ، مولا علی کا کوئی پیغام لے کے آئے، تو جیسے فضہ نے دیکھا سلمان آئے، سلمان نے کہا فضہ میں جب بھی دہلیز سیدہ پہ آتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو گفتگو میں ہمیشہ اپنی افضلیت ظاہر کرتی ہے۔ توجہ میری جانب کریے، جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ جب بھی آتا ہوں دہلیز سیدہ پہ تو ہمیشہ گفتگو میں اپنی افضلیت ظاہر کرتی ہے۔ فضہ تو بتا سکتی ہے وہ کون سی فضیلت ہے جو تیرے پاس ہے میرے پاس نہیں؟ فضہ نے کہا سلیمان بھائی پہلی بات تو یہ ہے میں نے تو اسے کبھی مقابلہ مفاخرہ سوچا نہیں، اگر تو اس بات پہ آ ہی گیا ہے تو کیا یہ فضیلت فضہ کی کم ہے؟ میں اس چہرے کی کاریہ ہوں جس کی اس کے سوا زیارت کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ میں سیدہ کے چہرے کی کاریہ ہوں۔ سلمان نے کہا ٹھیک ہے فضہ بہن، اگر تیری یہ منشا ہے تو میری بھی یہ منشا ہے، جیسے یہاں اکٹھے رہتے ہیں جنت میں بھی اکٹھے رہیں۔ فضہ نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، میں تجھ سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔
اس نے کہا ابھی جاتا ہوں علی کے پاس، مجھے فضا سے پہلے جنت میں بھیجیے۔ فضا نے کہ جا کے قدموں پہ سلام رکھنا امیر المومنین کو اور میرا سلام کہنا، اور کہنا کنیز کہتی تھی آپ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی، آپ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی۔ سلمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سلمان نے کہا برداشت کر رہا تھا جب تک میرے سے بات کر رہی تھی، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ علی کے لیے کہہ دیا علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ ابھی جاتا ہوں رسول کے پاس، جا کے کہتا ہوں تیرے لاڈ پیار نے فضا کا مزاج ایسا بدل دیا ہے، تو بیٹی کہتا تھا آج کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی۔ فضا مسکرا کے کہتی ہے جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھنا رسول کے، اور کہنا کنیز کہتی تھی آپ سے بھی پہلے جنت میں چلی جاؤں گی، آپ سے بھی پہلے جنت میں چلی جاؤں گی۔ سلمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سلمان مسجد میں آئے، جیسے مسجد میں آئے حسنین کے نانا ممبر پہ بیٹھے تھے، مسکرا کر کہتے ہیں سلمان کہیں فضا سے بحث تو نہیں ہو گئی، کہیں فضا سے الجھ کے تو نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، پہلے کہتی ہے تم سے پہلے جاؤں گی، اب کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی، اب کہتی ہے رسول سے پہلے جاؤں گی۔ رسول نے سلمان کا ہاتھ پکڑا، تحلیز سیدہ پہ آئے، تحلیز سیدہ پہ آ کے رسول کا رکنا تھا، اندر آ کے فضا بیٹھ گئی، باہر آ کے سلمان کھڑا ہو گیا۔ رسول نے کہا فضا کون سی ایسی بات سلمان سے کر دی ہے؟ فضا مسکرا کے کہتی یا رسول اللہ کل جمعہ کے خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کا میدان ہوگا، امتیں جنت میں جانے کے لیے ترس رہی ہوں گے، خدا ہر نبی سے کہے گا اپنی اپنی امت کو جنت میں لے کے جاؤ، نبی کہیں گے جب تک سید الانبیاء نہیں آتے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کو بلایا جائے گا، ہن میں بندہ ویکھاں گا جیڑا سا گھندا ہے او بولدا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو بلایا جائے گا، آپ کہیں گے جب تک میری بیٹی زہرا نہ آئے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ نے جمعہ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا میری بیٹی زہرا ایک نور کے ناقہ پہ سوار ہوگی، آپ نے سلمان کو نہیں بتایا کہ اس کی مہار فضا کے حیدر بس فضائل اتنا کافی، فضائل اتنا کافی، دو جملے تاکہ آپ کی عبادت ہو جائے۔ اس شہید کے جو ماں کو ماں بھی نہیں بلا سکتا تھا، کربلا میں کوئی ایک ظلم ہوا ہے، کربلا میں جو ظلم ہوا ہے اصغر کو تیر مارا گیا ہے۔ کیا اصغر نے پانی پیا تھا؟ جب امام نے استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھے حسین کی نصرت کرے، تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ امام خیمے میں آئے، بس بلا تشبیہ ہاتھوں پہ اٹھایا آپ کی عبادت ہو جائے، ہاتھوں پہ اٹھا کر فرمایا اصغر تو اکبر کی طرح جوان نہیں، عباس کی طرح جری نہیں۔ فرمایا بابا ایک دفعہ کربلا کے میدان میں چلو، ان کو پتہ چلے گا میں اکبر کا بھائی ہوں۔ اللہ مان، اللہ مان۔ 9 لاکھ کے سامنے لے کے آئے، فرمایا تمہاری نظر میں بیعت کا مطالبہ مجھ حسین سے ہے، 6 ماہ میں بیعت کا اطلاق نہیں ہوتا، میرا بچہ پیاسا ہے اسے بہتے دریا سے پانی پلا دو۔ یہ ظالم کہتے ہیں پینا خود ہے نام بچے کا لیتا ہے، یہ مانگے گا ہم دیں گے، یہ مانگے گا ہم دیں گے۔ 3 مرتبہ اصغر کی آواز آئی العطشانن العطشانن العطشانن، میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، ان کے ہاتھوں سے ہتھیار گر گئے، انہوں نے اپنے چہرے اباؤں میں چھپا لیے، چہرے اباؤں میں چھپا کر رونا شروع کیا۔ ادھر عمر ابن سعد ادھر آیا جدھر حرمل ملعون بیٹھا تھا، کہتا ہے دیکھ نہیں رہا حسین کے اصغر نے ہماری فوج میں بغاوت پھیلا دی، جلدی کر کوئی تیر اٹھا، ہائے جلدی کر کوئی تیر اٹھا۔ اس نے وہ تیر اٹھایا جو بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، اس نے جیسے تیر اٹھایا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ عمر ابن سعد تماچا مار کے کہتا ہے ارے تجھ سے بچے کو تیر نہیں مارا جا رہا، ماتم کر لینا۔ یہ کہتا ہے جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں سامنے والی کنات کا لڑ ہلتا ہے، اللہ جانے اس بچے کی، ماتم کرو، اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے، اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے، سر پہ قرآن اٹھا کر کہہ رہی ہے او ظالم آہستہ مار ہو میرا 3 دن کا پیاسا۔ آوازیں بلند کرو، آوازیں بلند کرو، تمہارے سینے میں پتھر نہیں ہے،
بس آخری جملہ، تیری عبادت ہو جائے۔ اس نے کوئی پرواہ نہ کی، اس نے تیر کو کمان میں ڈالا۔ میری طرف توجہ رکھنا، آخری جملہ، منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ اس نے تیر کو کمان میں ڈالا۔ پہلے جب بھی کوئی جنگ کے لیے جاتا تھا، یا ٹیلے پہ عباس کھڑے ہوتے تھے یا ٹیلے پہ حسین کھڑے ہوتے تھے۔ آج حسین کے ہاتھوں پہ اصغر ہے۔ بی بی رباب سہارا لیتی خیمے کے در پہ آئی۔ بی بی رباب کی ایک نظر تیر پہ، ایک نظر اصغر پہ، ایک نظر تیر پہ، ایک نظر اصغر پہ۔ کہا اصغر تیر اونچا رہا ہے، بیٹا گردن اونچی کر۔ اصغر تیر دائیں جا رہا ہے، بیٹا گردن دائیں کر۔ اصغر تیرے بابا کو تیر نہ لگے، تیر اصغر کے حلق سے ہوتا ہوا حسین کی ماتم، تیر اصغر کے حلق سے ہوتا ہوا حسین کی کلائی سے پار ہوا۔ اصغر کی آواز آئی، اماں مجھے معاف کر دینا، میری گردن چھوٹی، ماتم میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر وزنی، اماں مجھے معاف کر دینا، بابا کو تیر لگ گیا۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت میثم تمار صالح خطا فرمائیں گے، اور فیصل آباد اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت میثم جلال نقوی آپ لاہور خطا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات۔ دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقیلا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد رب صلی علی محمد وآلہ